حیدرآباد دکن کے لوگ ہو، آج ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ ایک مجھے وہ یاد آ رہا ہے وہ رات جب سالار ملت حضرت سلطان صلاح الدین اویسی حیات تھے، یہاں بیٹھے تھے میرے دائیں پہلو میں، اور ان کی آمد کے موقع پر میرا خطاب تھا، وہ بھی سمندر تھا۔ اور آج 8-9 سال کے بعد آیا ہوں، آج اس سمندر پہ بھی بڑا سمندر ہے۔ ارے یہ سمندر عشق مصطفیٰ کا ہے، یہ سمندر محبت مصطفیٰ کا ہے، نسبت مصطفیٰ کا ہے، تعلق مصطفیٰ کا ہے۔ مجھے علم ہے، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں، مجھ میں اور ہے کیا؟ یہ لاکھوں کی تعداد میں ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے اوشن آف مین کائنڈ کیوں آیا ہے؟ تو مجھے دیکھنے تھوڑا آیا ہے، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ میں ایک تنکے سے بھی کمتر ہوں، مگر فقط علم ہے اس لیے آیا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے عاشق ہیں، اور ان کو پتا ہے یہاں عشق مصطفیٰ کی خیرات بچے گی، عشق مصطفیٰ کی خیرات بچے گی، حسن مصطفیٰ کی بات ہوگی، نسبت مصطفیٰ کی بات ہوگی۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں امن سکھاؤں اور مصطفیٰ سے کٹے ہوئے تعلق کو جوڑ کر جاؤ، جڑ جاؤ میرے آقا سے، اور حضور کے نالین سے جڑ جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن سنیے آخری حدیث، قیامت کے دن سنو خاموشی سے، اب سمندر اٹھ گیا ہے، سمندر خاموشی سے سنو، جیسے آج اٹھے، میری بات سنیں، پن ڈراپ سائلنس، کوئی آواز نہ آئے، کوئی آواز نہ آئے، جیسے عزت کی قسم حدیث کی تفسیر کی کتابیں بڑی بڑی ہیں، میری اس کتاب کو پڑھو، الفتوحات النبویہ فی الخصائص الاخرویہ، میں نے اس کے سینکڑوں صفحات ان حدیثوں میں درج کر دیے کہ قیامت کا دن ہوگا، اسی طرح قبروں سے اٹھو گے، قبروں سے اٹھو گے، یاد رکھنا جب قبروں سے اٹھے گے مصطفیٰ کی امت، اور دائیں بائیں تم دیکھو گے تو عرش پر تمہیں 2 کرسیاں نظر آئیں گی، عرش پر 2 کرسیاں نظر آئیں گی، ایک کرسی کرسی خدا ہوگی، دوسری کرسی کرسی مصطفیٰ ہوگی۔ ایک کرسی کرسی خدا ہوگی، دوسری کرسی کرسی مصطفیٰ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں قیامت کے دن فرمایا اذا کان یوم القیامہ جیء بنبیکم فاقعد بین یدی اللہ علی کرسیہ، حضور کو بلائے گا اللہ پاک، فرمائے گا میرے محبوب مصطفیٰ یہ میری کرسی ہے، اس 7 والی کرسی پر تو بیٹھ، میں آج قیامت کا صدر ہوں، تو قیامت کا وزیر اعظم ہے۔ اور اللہ پوچھے گا مصطفیٰ بتا، خود بتا تیری امت کے ساتھ آج کیا کیا جائے، مشورہ دے۔ آقا عرض کریں گے باری تعالیٰ حدیث صحیح ہے، تیرے بندے ہیں تو جیسے چاہ کر، فاستشارنی ربی ماذا یفعل بامتک، اللہ مجھ سے مشورہ مانگے گا، نہیں مصطفیٰ پھر بتا کیا کروں، عرض کروں گا مولا تو مالک ہے جیسے تو چاہے کر، اللہ فرمائے گا نہیں بتا کیا کروں، حضور عرض کریں گے مولا تو مالک ہے، اللہ نے کہا، اللہ فرمائے گا مصطفیٰ اگر تو کچھ نہیں بتاتا تو سن لے، مجھے اپنی عزت کی قسم تو بیٹھ کر مجھے بتاتا جا، میں تیری امت کو جنت میں ڈالتا جاتا ہوں، جب تو کہے گا بس کر تب میری رحمت کا دروازہ رو۔ آپ کو مبارک ہو کہ جنت کے دن بھی مصطفیٰ کی سلطنت ہوگی، اور وہ سلطنت میں سب سے پہلا کرم ان پر ہوگا جو عاشقان مصطفیٰ ہوں گے، جو غلامان مصطفیٰ ہوں گے، جو متبعین سیرت مصطفیٰ ہوں گے، جو مطیعین حکم مصطفیٰ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک اہل دکن کو سلامت رکھے، آپ کا سمندر مجھے یاد رہے گا، آپ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر یاد رہے گا، اور میں آپ کی محبتیں دیکھ کر ہندوستان کو یاد رکھتا ہوں، اور آپ کے
عشق جذبے دیکھ کر مجھے اویس کرنی کی کیفیتیں یاد آتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے ہند کا ذکر کیا اپنے لبوں سے, ہند کا ذکر کیا اور فرمایا جب ہند کا وقت آئے گا اسلام کی فتح کا, اگر میں اس زمانے زندہ ہوا تو خود شریک ہو جاؤں گا. اللہ آپ کو سلامت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.